بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کا دوسرا حصہ ملاحظہ کیجیے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قربانی سے بچ گئے تو عبدالمطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ چونکہ خدا کی راہ میں ذبح ہونے کا واقعے نے انہیں اطراف عرب میں مشہور کر دیا تھا، اس لیے ہر قبیلے کے ان سے رشتے کرنے کی خواہش تھی۔ اس زمانے میں قریش میں قبیلہ زہرہ ایک ممتاز قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے قرابی وہب بن عبد المناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی خاصی شہرت تھی۔ آپ نہایت نیک، بڑی سلیقہ شعار اور بہت زیادہ حلیم طبع تھی۔ حسین و جمیل بھی خاصی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے چچا وہب کے پاس مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ چنانچہ عبدالمطلب وہب کے پاس گئے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے رشتے کا پیغام دیا، جو انہوں نے فوراً منظور کر لیا اور عقد کر دیا گیا۔ عرب میں دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا، چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی 3 دن سسرال میں رہے۔ زرقانی میں لکھا ہے کہ شادی کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عمر 17 سال کے قریب تھی، لیکن دوسری تاریخوں میں شادی کے وقت ان کی عمر 24 سال لکھی ہوئی ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان کے والد عبدالمطلب نے تجارت کے سلسلے میں ملک شام بھیجا۔ وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بیمار ہو گئے اور مدینہ منورہ میں ہی ٹھہر گئے۔ اہل قافلہ کے ہاتھ انہوں نے اپنے باپ کو اپنی علالت سے آگاہ کیا۔ جو ہی عبدالمطلب اور ان کے خاندان والوں کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کا حال معلوم ہوا تو سب گھبرا گئے۔ فوراً عبدالمطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو انہیں لانے کے لیے بھیجا، لیکن حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے اور اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں دفن کر دیے گئے۔ حارث نے جب واپس آ کر یہ روح اور فرسہ خبر سنائی تو تمام خاندان والوں کو سخت صدمہ ہوا۔ عبدالمطلب نے کئی روز تک کھانا ہی نہ کھایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو بھی بے حد ملال ہوا اور وہ عرصے تک ان کے غم میں سوگوار رہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ترکے میں کچھ اونٹ بکریاں اور ایک لونڈی یعنی کنیز چھوڑی تھی۔ لونڈی کا نام ایمن، اصل نام برکنا تھا۔ ابھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم رہ گئے۔ دراصل قدرت کو یہی منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی بھائی بہن نہ ہوتا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ 12 ربیع الاول کا دن بھی یادگار عالم ہو کر رہ گیا۔ اس دن کی شب سیاروں کی دمک، ستاروں کی چمک اور شباب ثاقب کی کثرت سے آسمان منور ہو رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کارکنان قدر نے اس میں کوئی بزم ترتیب دی ہے۔ عالم قدس سے دنیائے فانی تک نور جلوہ ریز تھا۔ ایسی نورانی شب اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ عالم امکان کا پتہ اور ذرہ ذرہ نور میں نہا رہا تھا۔ دنیا حیران تھی کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ کوئی یوسف ثانی، مسیح دم، موسیٰ نفس تو آج دنیا میں نہیں آ رہا۔ آخر دعائے خلیل اور نوید مسیحا پوری ہوئی اور صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے آفتاب عالم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت مجھے مطلق بھی تکلیف نہ ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور اور خوشبو سے کمرہ بھر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گود میں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے۔ عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا۔ ابو الفاع نے روایت کی ہے کہ لوگوں کو اس نئے نام سے بڑا استعجاب ہوا، چنانچہ انہوں نے عبدالمطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان اور قبیلے کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر ایک نیا اور بالکل عجیب نام کیوں رکھا؟ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ میرا بیٹا عبداللہ اوصاف محمود اور عادات مسعود رکھتا تھا، اس لیے میں نے اس کے بیٹے اور اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پوتا بزرگ قوم اور فخر خاندان ہو، دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایان قرار پائے، اس لیے بھی میں نے یہ نام رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ ولادت مبارکہ کے وقت یہ ہوا کہ شاہ ایران کا محل جو نہایت مضبوط اور فلک رفت تھا، اس کے 14 کنگورے خود بخود ٹوٹ کر گر گئے۔ تاریخ میں یہ منقول ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک 14 پشتوں تک شاہان ایران کی حکومت رہی، لیکن 14ویں پشت میں جا کر بالکل ختم ہو گئی۔ فارس ارتضا کا آتش کدہ 1000 سال سے روشن تھا اور سرسا کے دوران اس کی آگ کبھی نہ بجھی تھی۔
آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات وہ آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی، جس سے تمام فارس میں بے چینی پھیل گئی۔ حبل کے پجاری کا بیان ہے کہ وہ مبارک رات غیر معمولی روشنی دیکھ کر جب خانہ کعبہ کی چھت پر آیا تو اس نے حبل کو کانپتے ہوئے اور ہلتے ہوئے دیکھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ اوندھے منہ سجدے میں گر گیا۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے ہم سن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے تش میں رکھ کر آپ آب زمزم سے خوب دھویا اور پھر اسی جگہ رکھ دیا۔ ماں اور دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اونچل نہ ہونے دیتے تھے۔ اس محبت کی زیادتی ہی نے ان دونوں شفیق ہستیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی یعنی ان پڑھ ہی رہ گئے۔ خدا کو یہی منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی رہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی تھی کوئی اس کے متعلق یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود لکھی ہے۔ اس واقعے کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ اجازت دیجیے عائشہ شراز کو اس خوبصورت دعا کے ساتھ۔ اللہ آپ کی زندگی اور صحت میں برکت دے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔